کہ کوئی چیمبر آف کامرس کے بھی الیکشن ہوتے ہیں؟ یہ چیمبر آف جو کامرس اینڈ انڈسٹری ملتان کا جو ہے یہ اسٹیبلش ہوا 1959 میں 1959 میں. اس کی جو مجموعی عمر ہے اس وقت قریباً 65 سال ہے. ان 65 سالوں میں صرف ایک مرتبہ انتخابات ہوئے. اس 65 سال میں کون اقتدار پہ رہا؟ تو کل ملا کے آپ کو 6 خاندان ملیں گے. آپ صرف کمپیریزن کر لیں لاہور چیمبر آف کامرس کا، کراچی چیمبر آف کامرس کا، پنڈی چیمبر آف کامرس کا، سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کا، ان کا اپنے شہروں کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہے. یہاں جو ہے بطور ملتان کے شہری کے میں آپ بہت سارے لوگ بتائیں کہ چیمبر آف کامرس کا کوئی ٹھنڈی ہوا کا یا گرم ہوا کا جھونکا ان کو آیا. تمام ہی جو چیمبرس آف کامرس ہیں لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، یہ جہاں پنڈی چیمبر آف کامرس، جتنے بھی بڑے کارپوریٹ شہر ہیں ان کے چیمبر آف کامرس کی بڑی ایک امپورٹنس ہے. اور وہ ہر 2 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ اگر صرف بغل میں چلے جائیں بھاولپور، وہاں بھی ریگولر انتخابات ہر 2 سال کے بعد ہو رہے ہیں. یہاں المیہ یہ ہے کہ 6 خاندانوں نے اپنی راجدھانی بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو. یہ اپنے پیسے کی مستی کی بدولت وہ کسی اور کو آگے آنے دیتے ہی نہیں ہیں. اب بیسکلی تاجروں کو اتنے مسائل کا سامنا ہے. وہ ایف بی آر کی صورت میں ہے، وہ 600 اداروں کی صورت میں ہے. بھائی کون ان کی سرپرستی کر رہا ہے؟ آج تک چیمبر آف کامرس نے بیٹھ کے کسی ایک کی داد رسی کی. آپ کو فنڈز آئیں گے تو کام چلے گا، فنڈز آئیں گے تو ہسپتالوں میں ادویات ملیں گی، فنڈز آئیں گے تو یہ ہوگا. جبکہ بہت سا کام تاجر کمیونٹی اپنے لیول پہ کر سکتی تھی اگر ان کا یہ فورم باقاعدہ فعال ہوتا. جیسے سیالکوٹ میں ہوا، جیسے پنڈی میں ہوتا ہے، جیسے لاہور میں ہو رہا ہے. سر ایک الیکشن اور ہونے جا رہا ہے. میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے ملتان کی ہسٹری میں تو یہ نہیں دیکھا کہ کوئی چیمبر آف کامرس کے بھی الیکشن ہوتے ہیں. اور یہ ایک ایسا کام جو میں تو سن کے بھی پہلے تو حیران ہوا کہ کیا ان میں بھی یہ الیکشنز ہوتے ہیں. تو کیا کہانی ہے یہ؟ سلمان دیکھیے کہ یہ واقعی یہ بھی ایک کہانی ہے. اور یہ بھی ایسے سمجھیں کہ ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا کہ ڈیپ اسٹیٹ. یہاں بھی ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے. یہ چیمبر آف جو کامرس اینڈ انڈسٹری ملتان کا جو ہے یہ اسٹیبلش ہوا 1959 میں 1959 میں. اور آپ حیران ہوں گے کہ 1959 میں اسٹیبلش ہونے والا جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملتان ہے اس کی جو مجموعی عمر ہے اس وقت قریباً 65 سال ہے. ان 65 سالوں میں صرف ایک مرتبہ انتخابات ہوئے. ایک مرتبہ پولنگ ہوئی. دیٹس اٹ. ایک مرتبہ. مطلب کہ میں خوش نصیب ہوں. ہاں آپ لکی ہیں کہ آپ یہ دوسری مرتبہ ملتان چیمبر آف کامرس کی 65 سالہ تاریخ میں دوسری مرتبہ الیکشن ہوتا دیکھیں گے اگر ہو گئے تو. اب اگر آپ دیکھیے کہ اس 65 سال میں کون اقتدار پہ رہا تو کل ملا کے آپ کو 6 خاندان ملیں گے کہ جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملتان کے جو ہے صدر، سینئر نائب صدر اور نائب صدر وغیرہ بنتے. مطلب اوسطاً 11 سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے حکومت بندر بانٹ کی. اب ان 6 خاندانوں میں سے جو نسل در نسل اب ان کی نسلیں، اب پھر ان کے بعد ان کی نسلیں، یہ 65 سال سے ان کا راج قائم ہے، راجدھانی قائم ہے. عمومی طور پہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی شہر کا جو چیمبر آف کامرس ہے وہ ٹریڈ آرگنائزیشن ایکٹ 2013 کے تحت جو ہے پابند ہے. اور اس میں رولز جو ان کے رولز ہیں اس کے تحت بھی 2013 کا جو ایکٹ ہے رولز ہیں اس کے تحت بھی یہ پابند ہے کہ ہر 2 سال جو ان کی مقررہ مدت ہے 2 سال کے بعد باقاعدہ الیکشنز کرائے جائیں گے. اور الیکشنز جو ہے رولز 13 اور 14 کے تحت. اچھا یہ بھی ایک چیز بتا دیں کہ ان میں ایئرز کتنے ہوتے ہیں، کہ کتنے سال بعد؟ یہ 2 سال کے لیے. 2 سال کے لیے عمومی طور پہ 2 سال کے لیے. اور بدقسمتی سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ تمام ہی جو چیمبرس آف کامرس ہیں لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، یہ جہاں پنڈی چیمبر آف کامرس، جتنے بھی بڑے کارپوریٹ شہر ہیں ان کے چیمبر آف کامرس کی بڑی ایک امپورٹنس ہے. اور وہ ہر 2 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ اگر صرف بغل میں چلے جائیں بھاولپور، وہاں بھی ریگولر انتخابات ہر 2 سال کے بعد ہو رہے ہیں. چاہے جیتے کوئی بار بار وہ الگ میٹر ہے، لیکن الیکشنز ہوتے ہیں. اور یہ یہاں المیہ یہ ہے کہ 6 خاندانوں نے اپنی راجدھانی بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو.
اور اس کے نتائج یہ ہیں کہ آپ صرف کمپیریزن کر لیں لاہور چیمبر آف کامرس کا، کراچی چیمبر آف کامرس کا، پنڈی چیمبر آف کامرس کا، سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کا، ان کا اپنے شہروں کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہے. یعنی کہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس نے تو آپ کی ایئر لائن کھڑی کر دی ہے ایئر سیال کے نام سے. پتہ نہیں کیا کیا سیالکوٹ کے اندر چیمبر آف کامرس کر رہا ہے. اور انہوں نے جو باہر جس کنٹری سے آنا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، میری ایک دوست سے امریکہ میں وہ بات ہوئی تو کہتا کہ چیمبر آف کامرس سیالکوٹ نے پتہ کیا کیا ہے کہ اب جو ایئر لائن ہمیں کہا گیا امریکہ میں کہ اگر آپ نے پاکستان آنا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو اس کے اندر بینیفٹ، بلکہ شیئر ہولڈنگ کی طرف جا رہے ہیں باہر کی طرف، کہ انہوں نے اتنا وسیع، انہوں نے کہا سیالکوٹ کا بوجھ ہم خود اٹھائیں گے. اب آپ یہ دیکھ لیے ساتھ آگے چلیں، خالی انہوں نے اس کو تو چھوڑ دیں. ایک بڑی ظاہری بات ہے کہ ہم بڑے منصوبے کی بات کر رہے ہیں، ایئرپورٹ بنا دیا انہوں نے، ایئرپورٹ بھی انہوں نے بنایا ہے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایئر سیال تو انہوں نے اسٹیبلش کی، اس سے پہلے ایئرپورٹ بنانے میں بھی ان کا ہاتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے آپ نتائج دیکھ لیں الیکشنز ہونے کی بنیاد کے اوپر کہ لوگوں کے ساتھ کتنا ویل کنیکٹ ہے. وہاں ہوم انڈسٹریز، گھروں میں اگر کوئی کام کر رہے ہیں نا، ان کو بھی امپورٹ ایکسپورٹ کے لائسنسز کے تھرو ان کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے یہ سمر جو ہے ہر سیالکوٹ کے گھروں تک بھی پہنچ رہے ہیں. یہاں جو ہے بطور ملتان کے شہری کے میں آپ بہت سارے لوگ بتائیں کہ چیمبر آف کامرس کا کوئی ٹھنڈی ہوا کا یا گرم ہوا کا جھونکا ان کو آیا ہو. وجہ یہ ہے کہ وہ 6 خاندانوں نے اس کو اپنی میراث بنا کے رکھا، اور ایک خبت ان کے ذہن میں یہ فٹ آ گیا کہ یہ صرف اور صرف راجدھانی ہے ہماری، اس پہ کبھی ہم 6 خاندانوں میں سے کبھی کسی کا راج ہوگا، کبھی کسی کا راج ہوگا. اور اس پلیٹ فارم کی بدولت یا اپنے پیسے کی مستی کی بدولت وہ کسی اور کو آگے آنے دیتے ہی نہیں ہیں. کسی اور کو مطلب، حالانکہ انہوں نے کیا ایک غلط فہمی سب نے اپنے ذہنوں میں ڈال لی کہ یہ بیسکلی صنعت کاروں کا فورم ہے. حالانکہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایوان صنعت و تجارت، کہ اس میں صنعت سے صنعت کار ہوں گے اور تجارت سے تاجر ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا جی تاجر برادری کے لیے تو وہ کاروباری تنظیمیں ہیں جو انجمن تاجران ہیں یا مرکزی انجمن تاجران ہیں وہ ہوں گی. لیکن جو ہے یہاں صرف اور صرف پریویلیجز اینڈ پروٹوکولز جو ہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز حاصل ہوں گے صنعت کاروں کو. سو یہ انہوں نے اس کی غلط تشریح کر دی. اب الیکشن ہونے کے لیے جا رہا ہے 65 سالہ تاریخ میں دوسری مرتبہ، اور یہ خوش آئند ہے. میں تو چونکہ میں اسٹرانگ بلیو کرتا ہوں، ہماری صحافت کی بھی بات ہو تو میں ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار آپ اپنے اندر ڈیموکریٹک نارمز کو جو ہے خدا کا واسطہ وہ الائیو رکھیں. میں اکثر ہمارا وہ دوست ہے شکیل نجوم جو پریزیڈنٹ ملتان پریس کلب کا، اس سے پورے سال میں صرف ایک میں مطالبہ رکھتا ہوں کہ یار آپ نے ہار اور جیت سے بے نیاز ہو کے نا الیکشن ضرور کرانے ہیں، اور آپ کو اور ہمارا اسی دن سے اختلاف شروع ہو جائے گا جس دن آپ الیکشن سے بغاوت کریں گے. بالکل ایسے ہی. پھر ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو میرا کامل یقین اور ایمان ہے کہ جب ڈیموکریٹک نارمز، ڈیموکریٹک پروسیس چلتا ہے تو اس کے ثمرات سے سوسائٹیاں ترقیاں کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب بیسکلی تاجروں کو اتنے مسائل کا سامنا ہے، وہ ایف بی آر کی صورت میں ہے، وہ 600 اداروں کی صورت میں ہے. بھائی کون ان کی سرپرستی کر رہا ہے؟ آج تک چیمبر آف کامرس نے بیٹھ کے کسی ایک کی داد رسی کی؟ آپ کو سوال ہی نہیں. وجہ یہ ایک ہی جس میں جو میجر ایول ہے، میجر بیماری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیموکریٹک نارمز کو اسٹیبلش نہیں ہونے دیا، جس کے نتائج آپ دیکھتے ہیں کہ آج ملتان کا کاروباری جو ہے وہ پسا ہوا. یہی وائرس اٹھتا ہے، یہی بیماری اٹھتی ہے، وہ ڈیرہ غازی خان چیمبر آف کامرس پہ بھی مسلط ہے. وہاں بھی الیکشنز نہیں ہوتے. یعنی کہ ہم جنوبی پنجاب کی اگر بات کر لیں، جنوبی پنجاب کے 3 ڈویژنز ہیڈ کوارٹر ہیں جہاں کے چیمبر آف کامرس، چونکہ ڈویژنل ادارہ ہے یہ، تو 3 ڈویژنز میں سے بھاولپور میں باقاعدہ الیکشنز ہو رہے ہیں. ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں الیکشن نہیں ہوتے. اب ڈیرہ غازی خان میں کون ہے؟ ڈیرہ غازی خان میں بھی وہ یہ 6 خاندانوں کی سپوت ہے وہاں جا کے. ان کی چیمبر آف 5-5 10-10 لاکھ روپے صرف وہ چیمبر آف کامرس کا جو آفس بنا ہوا اس کا خرچہ دیتے ہیں، اور اس کے یعنی کہ اسٹاف کا خرچہ یا ان کی چائے پانی کا خرچہ ان کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مسلط ہیں وہاں بھی عرصہ دراز سے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان 3 ڈویژن سے 17 اضلاع اور 17 اضلاع کی 59 تحصیلوں کے کاروباری لوگ براہ راست جڑے ہوئے ہیں، لیکن لینا ایک نہ دینا دو. اور قابل لوگ بھی سامنے آ سکتے ہیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو جنوبی پنجاب کی محرومی ہے وہ بنیادی طور پہ کہ آپ تو ڈیپینڈنٹ ہے نا، کہ آپ کو فنڈز آئیں گے تو کام چلے گا، فنڈز آئیں گے تو ہسپتالوں میں ادویات ملیں گی، فنڈز آئیں گے تو یہ ہوگا.
جبکہ بہت سا کام تاجر کمیونٹی اپنے لیول پہ کر سکتی تھی اگر ان کا یہ فورم باقاعدہ فعال ہوتا، جیسے سیالکوٹ میں جیسے سیالکوٹ میں ہوا، جیسے پڈی میں ہوتا ہے، جیسے لاہور میں ہو رہا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت یہ المیہ تھا، لیکن خوش آئند یہ ہے کہ اب جو 8 سال پہلے بھی فرینڈز گروپ کے نام سے جو ہے ایک گروپ اٹھا اور وہ الیکشنز کی انہوں نے تحرک پیدا کیا، ابھی بھی وہی اٹھے ہوئے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ فرینڈز گروپ میں بھی مطلب وہ بلبلا اٹھتا ہے اور پھر وہ ٹھنڈے ہو کے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا شاید کوئی سر، میں ایک شہری کی حیثیت سے میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ بھائی ہار اور جیت کے فلسفوں سے بے نیاز کریں خود کو. آپ ایک جمہوری روایت ڈیموکریٹک نارمز کو ایکٹیویٹ کریں، خواہ آپ کو 50 دفعہ ہارنا پڑے ہار جائیں. یہ وہ بازی ہے کہ جس میں آپ ہارنے کے بعد بھی نہیں ہارتے ہو، کیونکہ آپ کی وجہ سے ایک پروسیس چل رہا ہے. اور لوگوں کا یقین فرینڈز گروپ والوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اب الیکشنز کے نتائج جو بھی ہوں، ہار اور جیت سے ماورا ہو کر، بے نیاز ہو کر تسلسل کے ساتھ آپ آگے آئیں. اب اجارہ داریت کو خیر بات کہنے کا وقت ہے. نتائج یہ ہیں کہ جب آپ لوگ مقابلے قابل نہیں ہوتے اور وہ بیٹھ کے انپوز خود کو ڈکلیئر کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے، جیسے ڈیرہ غازی خان میں ہم دیکھتے ہیں، ملتان میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسوسیٹ ممبرز بھی اپنی اسٹرینتھ کو، کیونکہ 51% والی شرح سے خود کو بہت آگے لے کے چلے گئے. اب یہ 60, 70, 80% جو ہے وہ ایک 6 خاندانوں نے اپنے وہ ایسوسیٹ ممبرز اور وہ جو کہ تبدیلی کی ایک راہ ہموار کر سکتے تھے وہ پیدا کر لیے. سو ایک مشکل مرحلہ ضرور ہوگا فرینڈز گروپ کے لیے، لیکن لوگوں کو الیکشن کی طرف راغب ہونا چاہیے. اور یہ وقت کا، شہر کی ضروریات کا بہت بڑا تقاضا ہے. شہر کا مستقبل وابستہ ہے، ٹریڈرز کی ایک اپنی ورتھ ہوتی ہے. اس طریقے سے 6 خاندان صرف مسلط رہیں گے تو نتائج یہ ہوگا کہ خطے کی غربت کے اندر، خطے کی پسماندگی میں، کاروباری محرومیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اگر یہ کرنا چاہیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا شاید اس الیکشن کو، یہاں آپ نے 65 ایئر اگر یہ نہیں ہوئے تو شاید اپنے معاملات تک چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ اگر کچھ خاندان اس سے نوازے جا سکتے ہیں تو وہ سلسلہ چلتا رہا ہوگا. ابھی آپ نے جیسے فرینڈز کی بات کی تو 8 سال پہلے تو وہ بلبلا ضرور اٹھا تھا لیکن بعد میں نہیں اٹھا. ایک یہ بھی تو المیہ ہے نا کہ جب چیزیں اپنے مطابق ٹھیک ہو جاتی ہیں تو خاموش بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیے میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ مطلب میں کوئی آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو میک اے کمپین فار دا فرینڈز گروپ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ ہار اور جیت کے فلسفے سے بے نیاز ہو کے، آج فرینڈز اٹھا ہے، کل جو ہے وہ کوئی اور پینل اٹھے، کوئی پھول گروپ اٹھے، شاید وہ ٹوٹتے جائیں اور ایک جمہوری عمل ایسا مضبوط ہو، اسٹرینتھ ہو کہ بائی بیلٹ ہو. اور پھر ظاہری بات ہے جب آپ بیلٹ کے ذریعے آئے ہوتے ہیں نا تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ یار میں نے آگے الیکشن میں جانا ہے تو میں نے اپنے انتخابی منشور میں یہ بتانا ہے کہ وٹ آئی ہیو ڈن فار دا کمیونٹی، فار دا پیپل آف ملتان، انٹائر ملتان ڈویژن، فار دا کمیونٹی آف بزنس ریلیٹڈ ٹو دا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. تو وہ آپ کے پاس اپنی سی وی ہونی چاہیے، پھر ہی آپ اگلے الیکشن میں جائیں گے نا. اگر آپ ایسا نہیں ہوگا تو 6 خاندان میں سے ابھی باپ بنا تھا 20 سال پہلے، پھر اس کی اولاد بنی، اب پوتا بھی بنا ہوا. سو بھائی یہ والا یہ سسٹم معاشروں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے. یہ چند افراد ہیں جو اسٹرینتھن ہو رہے ہیں، جو کہ چیمبر آف کامرس، ظاہری بات ہے کہ اپنے تعلق بن جاتے ہیں، اب وہ فائنینشیل بینیفٹس بھی لے رہے ہیں بینکوں سے، مالیاتی اداروں سے، چیمبر آف کامرس کی بنیاد کے اوپر. وہ انڈسٹری، اس 6 خاندانوں کی گروتھ تو ضرور ہوئی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ملتان کے بہت اتنا بڑا شہر نہیں ہے لیکن وہ 6 خاندان کاروباری طور پہ، معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ، ایون کہ سیاسی طور پہ بھی وہ بہت اسٹیبلش ہو، سرپرستی مل جاتی ہے، بہت بڑی مل جاتی ہے. یہ چیمبر آف کامرس پر دنیا کے اندر ایک فورم ہے جو پوری دنیا اس کو ریکارڈ کرتی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا ضروری ہے سلمان اس پہ نا ایز اے جرنلسٹ ہمیں بھی آواز اٹھاتے رہنا چاہیے کہ یار یہ. اچھا ایک چیز اور میں نے دیکھی کہ جب بجٹ آتا ہے نا تو بجٹ میں تمام چیمبر آف کامرس بڑا اگریسو ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک مخصوص جس کی آپ نے بات کی ہے تو یہ اس بجٹ کے دوران نہ تو ان کے پاس اس طریقے سے اکیلے کے صحافیوں کی تعداد کچھ جا کے ان سے سوال بھی کر سکے، تو وہ چیزیں نظر نہیں آتی. سر وہ آپ نے نارمز ڈیولپ ہی نہیں ہونے دی نا. بات سننی ہے، یہاں تو 6 خاندان ہیں نا، اب انہیں پتا ہے کہ اب کس کو انٹرٹین کرنا ہے، کس کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. نہ سوال کرنے والا کوئی ہے، نہ یہ جواب دینے کے خود کو پابند سمجھتے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ جمہوری اقدار کو ویلیو کریں گے، لوگوں کو اٹھنا چاہیے، کاروباری حلقوں کو جن کے ووٹرز ہیں وہ غلامی کے پٹے 6 خاندانوں کے اتار دیں بھائی، اور آگے بڑھیں. اور یہ فیوچر ہے فار ملتان.
اور یہ موقع بھی کہاں سے کہاں جو ہے شہر جا رہے ہیں, کہاں سے کہاں جو ہے نا ترقی کر رہی ہے اکانومی پاکستان کی, اور ہم ڈپرائیو اینڈ ڈکریز ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. وائی؟ سو یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں.